السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں، میرے طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں گل محمد USA سے بول رہا ہوں۔ تو میں آج یہاں USA میں منگل کا دن ہے، وہ تقریباً 12 بجنے والے ہیں دن کے۔ تو بہت دکھی دل سے میں دوبارہ یہ آڈیو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ جو بھی سنیں، اور اگر آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیں کہ میرے ان باتوں میں سچائی ہے، پارٹی سے بالا تر ہو کے، قوم سے بالا تر ہو کے، تو اسے شیئر کرنا، اسے واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ، یوٹیوب پہ، گھر کریاں اگر آپ کو اپنا ضمیر اجازت دے کہ واقعہ میرے ان باتوں میں سچائی ہے تو اسے شیئر ضرور کرنا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ پھر میں آپ کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان، میں اسے بے حس وزیر اعظم کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہاں جی میں ٹی وی پہ دوبارہ جو ہے نا KPK میں پرویز خٹک، محمود خان میں وہاں یہ بیٹھا تھا اور یہ وہاں میٹنگ کر رہا تھا کہ جو لاہور میں اور پنجاب میں پولیس نے ایکشن لیا ہے گھر میں چھاپوں پہ، تو وہ اس کے باتیں میں یہ جو ہے نا احتجاج کر رہا تھا۔ تو میں بھی اسے جو ہے نا کنڈم کروں گا کہ کسی کے چار دیوالی کا تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے، مگر جو شیخ رشید نے جلسے جلوسوں میں یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے جلاؤ گراؤ، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہی میں اسے کنڈم کروں گا کہ پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر باہر نکلے کوئی پورٹ کرے تو اسے جو ہے نا گرفتار کرے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا حق سچ کی بات ہو آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ تو میں نے اسے پھر بھی کنڈم کیا ہے، مگر اس بے حس وزیر اعظم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ آپ 1.5 مہینے پہلے ذرا پیچھے جائیں۔ تمام پاکستانیوں سے میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پیچھے جائیں۔ پشاور میں مسجد میں دھماکہ ہوا تھا جس میں 50 شہید، 100 سے زیادہ زخمی پڑے تھے، خون میں لت پت مسجد میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اس بے حس وزیر اعظم سے میں بہت دکھی دل سے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں تمام قوم سے معافی چاہوں گا، اور اگر میرے ان باتوں میں حقیقت ہو تو اسے آپ عمل کریں، اسے گھر شیئر کریں، جہاں آپ سے ہو سکا وہاں شیئر کریں۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیں کہ میرے ان باتوں میں حقیقت ہے تو آپ اسے ضرور شیئر کرنا۔ تو میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج 24 تاریخ کو مئی کا مہینہ ہے، آپ پشاور میں بیٹھے ہیں 3-4 دن روپوش ہو کے، بنی گالہ کا آپ نے چھوڑا ہے، پنجاب کو آپ نے ان بچوں کو آپ نے چھوڑ کے آپ KPK چلے گئے ہیں۔ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ بنی گالہ میں بیٹھتے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے یہ میٹنگ کی ہے کہ پنجاب میں گھروں میں ہمارے کارکنوں پہ پولیس پکڑائی کر رہی ہے، کاش بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، کاش 1.5 مہینے پہلے اگر یہی بندے، یہی پرویز خٹک، یہی محمود خان، یہی شاہ محمود قریشی، یہی اسد عمر، یہی کابینہ کے تمام کارکن اگر آپ 1.5 مہینے پہلے KPK جاتے اور آپ یہی میٹنگ کرتے، کسی کے جانے سے وہ 50 شہید، 100 سے زیادہ زخمی جو ہے نا 50 شہید واپس نہیں آتے، مگر ہمارا آپ کا قومی تقاضا بنتا تھا کہ وزیر اعظم باپ کا رتبہ رکھتا ہے، اس وقت آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پوچھیں، کم سے کم آپ پوچھیں صحیح پاکستانیوں، اگر وہ KPK ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، اگر پنجاب میں بھی ہو تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد قومیت آتی ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پختونوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں لوگ روح افزا استعمال کرتے ہیں افطاری کے ٹائم،
وہ پی لیتے ہیں اور وہ روح افزا ختم ہو جاتی ہے۔ پختونوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے، مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ میں نے پختونوں کا نام استعمال کیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، تمام قومیت سے میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ اس میں سچائی ہے کہ نہیں۔ ابھی تو آپ کو کے پی کے یاد آ گیا ہے کہ میں وہاں سے جلسے جلوس نکالوں گا۔ کاش یہی بندے آپ 1.5 مہینے پہلے جہاں 50 شہید اور 100 سے زیادہ زخمی پڑے تھے وہاں آپ جاتے، آپ تعزیت کرتے، کتنا اچھا ہوتا۔ اس سے آپ کے قد میں آپ کا قد بڑا ہوتا، کیونکہ وزیر اعظم باپ کا رتبہ رکھتا ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو حقیقت لگیں، آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیں تو اسے گھر شیئر کریں میڈیا پہ جہاں آپ سے ہو سکے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں، میں USA میں ہوں، کہ گل محمد آپ بار بار یہ سپیچ دے رہے ہیں تو پاکستانی قوم جو ہے نا بے حس ہو گئی ہے۔ لیکن میں ان کو، میرے یہی الفاظ ہیں کہ میں اپنے حصے کا کام میں کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے ضمیر پہ بوجھ پڑا ہے، تو کم سے کم میں یہ سپیچ کرتا رہوں گا۔ اگر میرے اس سپیچ سے ایک پاکستانی کا ضمیر جاگ جائیں اور وہ اپنے قائدین سے پوچھیں کہ 1.5 مہینہ پہلے پشاور مسجد میں 50 شہید 100 سے زیادہ زخمی خون میں لت پت پڑے تھے اور اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ ابھی تمام کابینہ کے ساتھ آپ جا کے وہاں میٹنگ کر رہے ہیں۔ خدا را اس بارے میں سوچنا، گھر اس پیغام کو پہنچانا۔ میں دکھی دل سے دوبارہ میں دستک دیتا رہوں گا، میں اپنے حصے کا کام کرتا رہوں گا، اور میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سے ایک سوال تو کر سکتے ہیں کہ 1.5 مہینہ پہلے پشاور میں 50 شہید 100 سے زیادہ زخمی پڑے تھے، اس وقت آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ کاش یہی بندے آپ اس وقت بھی لے جاتے اپنے کرسی بچانے کے لیے، ابھی دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے۔ آپ پختونوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کاش یہ پختون آپ کو اس وقت بھی یاد آتے ہیں۔ میں پختونوں کو بھی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی سے بالا تر ہو کے اس بارے میں سوچنا۔ یاد کریں، کچھ عرصہ پہلے آرمی پبلک اسکول میں 150 بچے شہید ہوئے تھے۔ نواز شریف وزیر اعظم تھا، لیکن نواز شریف کو میں داد دیتا ہوں، اس کے جانے سے وہ واپس نہیں آئے، لیکن وزیر اعظم کا رتبہ ہوتا ہے باپ کا۔ وہ خود بھی گیا، ساتھ کابینہ بھی گئی ہے، اسے بھی دھرنے سے اٹھا کے آپ کا دل گواہی دے گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو اسے شیئر کرنا۔ وہ وہاں گئے ہیں پشاور، اس نے تعزیت کی ہے، اسے کہتے ہیں لیڈرشپ۔ یہ اپیل میں بار بار دستک دیتا رہوں گا۔ خدا را پاکستانیوں جاگو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کا ساتھ دیں، خدا را وہ بھی آپ کے بچے تھے۔ پشاور میں 50 شہید خون میں لت پت پڑے تھے، وہ بھی آپ کے بچے تھے۔ 1.5 مہینہ پہلے اگر ان کے گھر میں بھی یہ واقعہ ہوا تو کل آپ کے گھر میں بھی یہ آئے گا۔ آپ آواز اٹھائیں، پاکستانی بن کے آواز اٹھائیں۔ عمران خان، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، رات کو منگل کی رات کو آپ بیٹھے تھے 24 مئی کو، آپ نے میڈیا کے ساتھ بیٹھ کے احتجاج کیا ہے کہ پولیس گھروں میں چھاپے مار رہی ہیں۔ کاش 1.5 مہینے پہلے آپ یہی بندے پشاور میں بیٹھتے اور وہاں تعزیت بھی کرتے اور وہ دہشت گردوں کو شٹ اپ کال دیتے۔ خدا را اس ٹائم آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ میں آپ کے ضمیر کو جگاتا رہوں گا جب تک آپ کو احساس نہ ہو، اور تمام پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ PTI والے جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، اس کے بعد قومیت ہے، اس کے بعد پارٹی آتی ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، لیکن یہ اسلامی شرعی قومی تقاضا ہوتا ہے کہ جہاں فوت کی ماتم جب ہو
تو آپ کو غمی تو آپ چھوڑ لیتے ہیں، لیکن غم میں آپ ضرور شریک ہوتے ہیں، آپ جنازے جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو میں معافی چاہوں گا۔ خدا را میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس آواز کو اٹھائیں اور آپ عمران خان سے پوچھیں کہ آپ نے جلسے جلوس کیے، 10-15 جلسے جلوس کیے، کسی جلسے میں جانا تو کیا، پشاور جانے کا کیا، افسوس کرنے کا کیا، تعزیت کرنے کا کیا؟ ان جلسوں میں آپ اپوزیشن کو گال گلوچ نکال سکتے ہیں، لیکن ان جلسوں میں ان پختون بھائیوں، ان پاکستانیوں، ان مسلمانوں کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ نہیں تھے کہ آپ تعزیت کرتے۔ خدا را اس بارے میں سوچنا، آپ تقاضا کریں، اس میرے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، میں پہنچاتا رہوں گا، بار بار پہنچاتا رہوں گا۔ خدا را اسے شیئر کرنا۔ بہت دکھی دل سے میں یہ اسپیچ کر رہا ہوں۔ اگر میں نے کسی باتوں میں کسی کا دل دکھاؤ تو میں معافی چاہوں گا، لیکن اسے ضرور شیئر کرنا، گھر گھر شیئر کرنا۔ خدا حافظ۔